پانی اسی طریقے سے یہ پڑھ ہوئے تو یہاں سے دیکھ لو پڑھ لیتا ہم کو آسانی رہے گی لیکن سرائی پڑھے اسی پر ترجمہ کرنا ہے تو یہاں پڑھنے لکھنے زیادہ ہے تو ادھیکاری ہو جائے وہ پڑھیں گے ہو جائے گا تم یار آئے گا ترکیب آئے گا نا جی ہاں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد جن آیات کی تلاوت ہمارے عزیز حافظ قاری اسامہ سلموں نے کی ہے ان آیات کا ترجمہ بیان قرآن سے میں سناتا ہوں بلکہ معارف قرآن سے سناتا ہوں انشاءاللہ ترجمہ ہی سے مضمون واضح ہو جائے گا اور غور سے سنیں گے تو بالکل مضمون سمجھ میں بھی آئے گا چنانچہ بغور ملاحظہ فرمائیں فرماتے ہیں سابقہ آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے اس بات سے مقصود یہ تھا کہ امت آپ کے احکام کی تعمیر کر کے رسالت کے حقوق ادا کرے مذکورہ آیات میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادائے رسالت کے حقوق اور آداب کی تعلیم ہے جس کے عموم میں تمام مومنین شریک ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آداب رسالت سکھلائے گئے ظاہر ہے کہ جو آداب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری ہیں امت کی ذمہ داری ہے کہ ان آداب کو اختیار کرے
اور اس کے مطابق تبلیغ کا اور دعوت کے کام کو انجام دیں۔ فرماتے ہیں اس کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی راہ یعنی دین اسلام کی طرف لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے بلائیے۔ کام ہم کر ہی رہے ہیں الحمدللہ، ہر ہی جماعت بلکہ ہر شخص کچھ نہ کچھ کام دین کا کر ہی رہا ہے، تو اسی لیے لازم ہے کہ ہم کو معلوم ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس طریقے سے کام کا انجام دیا ہے، اہم کام کو کس طرح انجام دیا۔ جب وہ پیش نظر ہوگا تو اس کے مطابق جب ہم کام کریں گے تو اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی اور انشاءاللہ امت کو نفع بھی ہوگا۔ فرماتے ہیں آپ اپنے رب کی راہ یعنی دین اسلام کی طرف لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے بلائیے۔ حکمت کے ساتھ اور نصیحت کے ساتھ جب بلائیں گے تو یہ تبلیغ اور دعوت کارآمد ثابت ہوگی۔ حکمت سے وہ طریقہ دعوت مراد ہے جس میں مخاطب کے احوال کی رعایت سے ایسی تدبیر کی گئی ہو جو مخاطب کے دل پر اثر انداز ہو سکے۔ حکمت کا مطلب کہ اس انداز سے اس کو پیش کرو تو اس کو وہ قبول کر لے۔ اگر تم نے غلط طریقے سے اختیار کیا حکمت کے تقاضے کے خلاف تو اس سے وہ دور ہو جائے گا۔ اس بنا پر جس طرح ضرورت اس بات کی ہے کہ علم صحیح ہو، اسی طرح یہ بھی ضرورت ہے کہ وہ چیز جو پیش کی جائے وہ حکمت کے ساتھ پیش کی جائے تاکہ اس کو مخاطب قبول کر لے۔ اور نصیحت سے مراد یہ ہے کہ خیر خواہی و ہمدردی کے جذبے سے بات کہی جائے، اور اچھی نصیحت سے مراد یہ ہے کہ عنوان بھی نرم ہو، دل خراش توہین آمیز نہ ہو۔ معلوم ہے کہ حکمت بھی ضروری ہے اور نصیحت بھی ضروری ہے، دو جز ہیں تبلیغ کے اور دعوت کے جن کو پیش نظر رکھنا ہر شخص کے لیے لازم ہے۔ مراد یہ کہ عنوان بھی نرم ہو، دل خراش توہین آمیز نہ ہو، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کیجیے۔ یعنی اگر بحث مباحثے کی نوبت آ جائے تو وہ بھی شدت اور خشونت سے، مخاطب پر الزام تراشی اور بے انصافی سے خالی ہونا چاہیے۔ اگر بحث مباحثے کی نوبت آ جائے تو لڑائی جھگڑنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں نرمی کے ساتھ الزام تراشی اس کے اندر نہ ہو، بے انصافی نہ ہو، ایسا ہونا چاہیے۔ پر اتنا کام آپ کا ہے، پھر اس تحقیق میں نہ پڑیے کہ کسے مانا کسے نہیں مانا۔ یہ بھی ایک بہت خاص بات ہے۔ آپ منوانے کے در پہ نہیں ہیں کہ کسی طریقے سے آپ منوا ہی چھوڑیں گے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کی میں بہت گڑبڑیاں ہو رہی ہیں کہ منوانے کے لیے غلط باتیں بھی کہی جاتی ہیں، غلط طریقہ بھی اختیار کیا جاتا ہے، تو یہ منشاء نبوی کے بالکل خلاف ہے۔ فرماتے ہیں بلکہ منشاء الہی کے بالکل خلاف ہے۔ فرماتے ہیں اور بے انصاف، بس اتنا کام آپ کا ہے کہ حکمت سے دین پہنچائیے، نصیحت سے بات کیجیے، بس اتنا کام آپ کا ہے۔ پھر اس تحقیق میں نہ پڑیے کہ کسے مانا کسے نہیں مانا، یہ کام خدا تعالیٰ کا ہے۔ بس آپ کا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو بھی جو اس کے راستے سے گم ہو گیا، اور وہی راہ پر چلنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ جو گمراہ ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے، جو راستے پر ہیں وہ بھی۔ آپ کا کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اللہ کے بندے ہیں، ان کے معاملے میں آپ زیادہ دخل نہ دیجیے، یہ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ آپ کو جتنا حکم ہے اتنا انجام دیجیے، اللہ تعالیٰ اتنے ہی چاہتے ہیں، آپ سے زیادہ کی خواہش اللہ کو نہیں ہے۔ اگر کبھی مخاطب علمی بحث و مباحثہ کے حد سے آگے بڑھ کر عملی جدال ہاتھ یا زبان سے ایذا پہنچانے لگیں تو اس میں آپ کو، آپ کے متبرین کو بدلہ لینا بھی جائز ہے اور صبر کرنا بھی، اس کو بھی بتا دیا۔ اگر لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی تو اس میں بھی ہے کہ اگر بدلہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، اور صبر کرنا بھی ہے۔ بس اگر پہلی صورت اختیار کرو یعنی بدلہ لینے لگو تو اتنے ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے۔ یہ تعلیمات الہیہ ہیں، کس کو؟ نبی کی تعلیم ہو رہی ہے۔ اس سے کوئی شخص مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ اس چیز کو پیش نظر رکھنا امت کے ہر فرد کو
چاہے وہ خواص میں سے، وہ عوام میں سے، چاہے علماء میں سے ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے مشائخ میں سے ہو، اس کو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر اس طریقے سے کام ہوگا تو انشاءاللہ العزیز کام اللہ کے مرضی کے مطابق ہوگا، اور اگر اپنی طرف سے کوئی الجھائے گا کام تو وہ الجھ کے رہ جائے گا اور کام بھی بگڑ جائے گا۔ فرماتے ہیں تم اس سے زیادتی نہ کرو تو اتنا ہی بدلہ دو۔ فرماتے ہیں کہ اگر یعنی بدلہ لینے لگو تو اتنے ہی بدلہ لو جیسا تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے، اس سے زیادتی نہ کرو۔ اگر دوسری صورت یعنی ایذاؤں پر صبر کرو تو صبر کرنا صبر والوں کے حق میں بہت ہی اچھی بات ہے۔ یہ بھی دیکھیے تعلیمات الہی ہے، انصاف بھی ہے، عدل بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تم اس کو بخش دو، مہربانی کر دو، یہ بہت بڑا کمال کی بات ہے کہ حق میں بہت اچھا۔ اس کے مخالف پر بھی اچھا اثر کرتا ہے۔ اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنا صبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی اچھی بات ہے کہ مخالف پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے اور دیکھنے والوں پر بھی، اور آخرت میں موجب اجر ثواب ہے۔ اگر تم صبر کر لو گے، اس سے بدلہ نہیں لو گے تو اللہ کے یہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ معلوم ہوا کہ صبر کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت اس کا ثواب ہے۔ بدلے لینے کی بھی اجازت ہے، لیکن بدلہ لینا زیادہ اچھا نہیں ہے بنسبت صبر کرنے کے، کہتے ہیں۔ اور صبر کرنا اگرچہ سبھی کے لیے بہتر ہے، فرماتے ہیں، اور صبر کرنا اگرچہ سبھی کے لیے بہتر ہے، مگر آپ کی عظمت شان کے لحاظ سے آپ کو خصوصیت کے ساتھ حکم ہے کہ آپ انتقام کی صورت اختیار نہ کریں۔ یہ نہیں کہ آپ نبی ہیں تو خوب بدلا دیں، سخت بدلا دیں، جیسا سمجھا جاتا ہے جو جتنا بڑا ہوتی ہے زبردست بدلا لے۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے نبی ہیں، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ امتیوں کو جتنا ضرورت ہے صبر کی، اس سے زیادہ آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہے، آپ اس سے مستثنا نہیں ہیں۔ دیکھیں بڑی بات، یہ نبی ہے، نبی کو تعلیم ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تعلیمی۔ ہم حضور کا علم لیں گے تو ہم خیر کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کا سکھایا ہوا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کے اختیار کریں گے تو ہم خیر کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا ہے۔ اپنی طرف سے اگر کوئی چیز تجویز کریں گے تو اس کے اندر اچھائی نہیں رہے گی، خرابی ہوگی۔ اس بنا پر امت محتاج ہے، اخیر تک محتاج ہے، حدیثیں ہیں، قیامت تک محتاج ہے کہ ہر شخص جو کام کر رہا ہے اپنے کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پیش کرے، کتاب و سنت پر پیش کرے۔ اگر وہ صحیح ہو تو لے، ورنہ اس کو پھینک دے، اس کو نہیں۔ اس بنا پر امت کی خیر خواہی اسی میں ہے، بھلائی اسی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ہو نماز کو صحیح طریقے سے پڑھے، زکوٰۃ ہو زکوٰۃ کو صحیح دے، حج ہو حج کو صحیح طریقے، اسی طریقے سے تعلیم و تعلم، دعوت و تبلیغ، جتنی چیزیں ہیں سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے مطابق اگر ہوگی تو اس کے اندر خیر ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے جو قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں بلکہ سب کہتے ہیں صبر کرنا اگرچہ سبھی کے لیے بہتر ہے، مگر آپ کی عظمت شان کے لحاظ سے آپ کو خصوصیت کے ساتھ حکم ہے کہ آپ انتقام کی صورت اختیار نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ آپ صبر کیجیے۔ اور آپ کا صبر کرنا خدا ہی کی توفیق خاص ہے، ایسے موقع صبر کرنا آسان نہیں ہوتا۔ دشمن تکلیف دے رہا ہے، گالی دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، ایسی صورت میں صبر کرنا آسان نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آپ صبر کیجیے، آپ کے لیے صبر کو ہم آسان کر دیں گے۔ معلوم ہے کہ صبر مفید چیز ہے۔ اس بنا پر صبر جو ہے ایک کڑوا گھونٹ ہے، کڑوا گھونٹ ہے، اس کو برداشت کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ بزرگوں کے ایک واقعہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، جب ان کو کوئی برا بھلا کہتا تھا تو کہتے میں صبر کرتا ہوں اور اس کا ثواب اپنے اماں کو بخشتا ہوں، کیونکہ صبر کرنا نماز سے بڑھ کر کے ہے عمل خیر۔ کہتے تھے میں صبر کرتا اپنے غصے کو گھونٹ کو پی رہا ہوں، صبر کر، اور اس کا ثواب اپنے اماں کو پیش کرتا ہے، ایصال ثواب۔ معلوم ہوا کہ صبر کرنا، شکر کرنا، توکل کرنا، تواضع اختیار کرنا، یہ سب اعمال باطنہ ہیں۔ جس طرح نماز روزے کا ثواب ملتا ہے، اس طرح توکل کرنے کا ثواب ملتا ہے،
اسی طرح تواضع کرنے کا ثواب ملتا ہے، شکر کرنے کا ثواب ملتا ہے، صبر کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس بنا پر جس طریقے سے نماز روزے کی طرف ہم کو توجہ ہے آپ کو، اسی طریقے سے میرے دوستوں بزرگوں، یہ اعمال باطنیہ ہیں، یہ باطنی اعمال ہیں، ان کو بھی ہم جب اختیار کریں گے تو اس سے بھی زیادہ ہم کو ثواب ملے گا۔ اس بنا پر ہمارے مشائخ علماء اس کی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ متوجہ فرماتا ہے صبر کی طرف۔ نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے، فرماتے ہیں آپ صبر کیجئے، آپ کا صبر کرنا خدا ہی کی توفیق خاص ہے، اسے اطمینان رکھیں کہ صبر میں آپ کو دشواری نہ ہوگی۔ آدمی ارادہ کرے گا صبر کرنے کا تو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق دے گا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جو بتکلف صبر اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صابر بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں بات بہت حتمی طور سے نہیں آ رہی ہے، لیکن لے آؤ دل میں کہ ہم کریں گے صبر، ہم توکل اختیار کریں گے، ہم شکر کریں گے، اگر تم چاہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو شاکر بنا بھی دے گا، صابر بنا دے گا، متواضع بنا دے گا۔ یہی بزرگوں کی تعلیم کا خلاصہ یہی ہے کہ تم ارادہ کرو، اللہ تعالیٰ اس ارادے میں مدد کرے گا، تم کو صابر بنا دے گا، شاکر بھی بنا دے گا۔ یہ دونوں چیز کہتے ہیں آپ صبر کیجئے، آپ کا صبر کرنا خدا ہی کی توفیق خاص ہے۔ صبر کریں گے اللہ توفیق دے گا، صبر کرنے کی ارادہ تو کرے آدمی۔ اب کہتے ہیں دین بہت مشکل ہے، طریق بہت مشکل ہے، اخلاق کی اصلاح بہت مشکل ہے۔ کہاں مشکل ہے؟ تم ارادہ تو کرو، ارادہ کرنا تو مشکل نہیں ہے، ارادہ کرنا تو مشکل نہیں، ارادہ کرو گی اصلاح ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف مدد ہوگی۔ باقی صبر کرنا مشکل ہے، شکر کرنا مشکل ہے، لیکن اگر آپ ارادہ کریں، یہ تو آسان ہو گیا۔ اگر آپ ارادہ کریں گے بھائی کچھ بھی ہم صبر کریں گے، ہم کو جو نعمت ملے گی اس کا ہم شکر ادا کریں گے، ہم لوگوں کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آئیں گے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ اس بنا پر اس طریق کو جو بہت مشکل قرار دے دیا گیا ہے وہ بہت ہی آسان ہے، کیونکہ دین آسان جب ہے تو دین کا آدھا حصہ مشکل اور آدھا حصہ آسان ہوگا۔ دین سب مشکل آسان ہے، جس طرح ظاہری اعمال پر عمل کرنا آسان ہے، اس میں باطنی اعمال و احوال و اخلاق پر عمل کرنا بھی آسان ہے۔ کیونکہ اگر اس کو مشکل آپ کہتے ہیں تو گویا کہ دین آدھا مشکل آدھا آسان ہے، سمجھ نہیں؟ آسان۔ اس بنا پر میری تحقیق یہی میں بہت اس میں بیان کرتا ہوں کہ دین جب آسان ہے تو دین کے دو جز ہیں، ایک ہے ظاہری دین، ایک ہے باطنی دین۔ تو آپ ظاہری دین کو تو آسان کہتے ہیں اور باطنی دین کو اپنی دین چھڑانے کے لیے کہتے ہیں بہت مشکل ہے۔ مشکل کیا ہے؟ جس طرح نماز پڑھنا بھی مشکل ہے، وضو کرنا بھی مشکل ہے، لیکن وضو کرتے ہو کر لیتے ہو، ہم بھی کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم چاہیں گے کہ ہم شکر کریں، صبر کریں اور یہ صفات ہمارے اندر آئیں تو اللہ کی طرف سے مدد ہوگی، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صبر کیجئے، آپ کا صبر کرنا خدا ہی کی توفیق ہے۔ مشکل تو ہے لیکن خدا کی توفیق جب شامل حال ہو جائے گی، حضور کو فرما رہے ہیں، تو صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اطمینان رکھیں کہ صبر میں آپ کو دشواری نہیں ہوگی۔ میں جو کہہ رہا ہوں معافی کہہ رہے ہیں، صبر میں ہے دشواری، لیکن آپ ارادہ کیجئے، اللہ کی تائید ایسی ہوگی کہ جیسے نماز کو آسان کر دیتا ہے اللہ، روزہ رکھنے کے ساتھ بڑا آسان کر دیتا ہے، اسے صبر کرنا بھی آسان کر دے گا۔ ابھی روزہ رکھنا تو مشکل بھی ہے، وضو کرنا مشکل ہے، صبر سوچ لیا کہ بھائی یہ چیز آئی تو ہے، اگر ہم اس کو برداشت کر لیتے ہیں، اس اینٹ کا بدلہ اگر ہم سے نعمت سے دے رہے ہیں۔ مجھے یاد آ گیا اس وقت مولانا عبید اللہ صاحب دے کہ بھائی دیکھو ایسا ہو، کوئی دے اگر تم کو ڈھیلا، کوئی مارے تم کو ڈھیلا تو تم دو اس کو کیلا، یہی کسی کی بہت بات ہو رہی، کوئی مارے تم کو ڈھیلا تو اس کو تم دو کیلا۔ اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے یہ ارادہ کر لیا کہ کوئی ڈھیلا اٹا جو بھی مارے گا ہم نرمی سے معاملہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مدد ہوگی، صبر بھی ہوگا، برداشت بھی ہو جائے گا اور تم کو عزت بھی ملے گی۔ سمجھے؟ سب لوگ ہے، سب کو مخاطب میں کر رہا ہوں، یہ نہیں خالی دوسرے لوگ کو، آپ لوگوں کو مخاطب کرتا ہوں۔ طریق یہی ہے، طریق سمجھ کر کے حضرت کے طریق کے مطابق کر رہا ہوں۔ حضرت بھی یہی کہتے تھے، مشکل نہیں ہے، تم ارادہ تو کرو، ارادہ کرو گے اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا طریق کو۔ صبر میں آپ کو دشواری نہ ہو، فرماتے واہ، اس لیے آپ اطمینان رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ حضور کو تسلی دے رہے ہیں، گھبرائیے نہیں، آئیں گی مصیبتیں، آئیں گی پریشانیاں، آئیں گی سختیاں، آئیں گی، لیکن آپ ڈٹے رہیے کہ ہم صبر کریں گے، ہم اس کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، خلاف شریعت ہم نہیں کریں گے،
اللہ تعالیٰ تائید کرے گا اور اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. اسے آپ اطمینان رکھیں کہ صبر میں آپ کو دشواری نہ ہوگی. اور ان لوگوں یعنی ان کے ایمان نہ لانے پر مسلمانوں کے ستانے پر غم نہ کیجیے. یہ تو کہیں ستائیں گے، زبانیں سخت بات بھی کہیں گے، موقع پائیں گے، مال بھی دیں گے، انہیں نقصان بھی پہنچائیں گے. یہ تو کریں گے، دشمن ہیں یہ سمجھ لیجیے ان کو. اور ان لوگوں یعنی ایمان نہ لانے پر مسلمانوں کو ستانے پر غم نہ کیجیے. اور جو کچھ یہ تدبیریں کیا کرتے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہوئے. کہتی تعلیم ہے کہ نہیں مولانا؟ جب نبی کو اپنے تعلیم یہ ہے جو اتنا معید ہے، اتنا محبوب ہے، اتنا مقرب ہے، لیکن اس کے باوجود یہ چیز تو پیش آنے والی ہے. یہ طریقی ہمارے حضرت کا جملہ، یہ طریقی دشواریوں کا ہے، یہ طریقی مصیبتوں کا، بغیر اس کے آگے بڑھتا نہیں آدمی. اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں کے لیے رکھا ہے تو ہمارے آپ کے لیے بھی یہی ہے. اسی طریقے سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں کہ دشواریاں ہیں برداشت کرو، کوئی مصیبتیں آئیں اس پر صبر کرو، نعمتیں آئیں اس کا شکر ادا کرو، کوئی تم کو برا بلا کرے تواضع اختیار کرو. یہ تمام چیزیں آنی ہیں، غم نے کی ہے. اور جو کچھ یہ تدبیریں کیا کرتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہو جائیے. ان کی مخالفت تدبیروں سے آپ کا کوئی ضرر نہ ہوگا. ان کی مخالف تدبیروں سے نا سمجھ رہے نا، ان کی مخالف تدبیروں سے آپ کا کوئی ضرر نہ ہوگا، کیونکہ آپ کو احسان اور تقویٰ کی صفات حاصل ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے احسان کی دولت سے نوازا ہے، تقویٰ کی دولت سے نوازا ہے. آپ کے لیے سب آسان ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ان کا مددگار ہوتا ہے جو پرہیزگار ہوتے ہیں اور نیک کردار ہوتے ہیں. چلیے ان کا بات. اب آگے اس کے پر شرح بہت ان کا لکھا ہے، انہوں نے لکھ رہے ہیں. شان نزول اس کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا صبر کیجیے. یہ سب چیزوں کی اب دراصل وضاحت اس کی ہو جائے. جمہور مفسرین کے نزدیک یہ آیت مدنی ہے. غزوہ احد میں 70 صحابہ کی شہادت اور حضرت حمزہ کو قتل کر کے مسلح کرنے کے واقعے میں نازل ہوئی. صحیح بخاری کی روایت اسی کے مطابق ہے. دارقطنی نے بروات ابن حبان نقل کیا ہے کہ غزوہ احد میں جب مشرکین لوٹ گئے تو صحابہ کرام میں سے 70 اکابی کی لاشیں سامنے آئیں. غزوہ احد میں 70 آدمی شہید ہو گئے تھے، جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عام محترم حضرت حمزہ بھی تھے. کیونکہ مشرکین کو ان پر بڑا غیظ تھا، اسے ان کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاش پر اپنا غصہ اس طرح نکالا کہ ان کی ناک، کان اور دوسرے اعضاء کاٹے گئے، پیٹ چاک کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منظر سے سخت صدمہ ہوا. صدمہ ہوتے ہی آتا ہے، شروع سے صدمہ، کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا کہ میں حمزہ کے بدلے میں مشرکین کے 70 آدمیوں کا اسی طرح مسلح کروں گا جیسا انہوں نے حضرت حمزہ کو کیا ہے. اس واقعے میں 3 آیات نازل ہوئی. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اس میں چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط غم سے بلا لحاظ تعداد ان صحابہ کے بدلے میں 70 مشرکین کی مسلح کرنے کا عزم فرمایا تھا، جو اللہ کے نزدیک اس اصول عدل مساوات کے مطابق نہیں تھا. حالانکہ نبی نے کہا تھا، لیکن اللہ کو اس چیز پسند نہیں ہے. کہا نہیں، آپ کو جو اصول عدل جس کو آپ کے ذریعے دنیا میں قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کو تو عدل قائم کرنا تھا آپ کے ذریعے سے. اگر آپ ہی سے عدل کے خلاف بات ہوگی تو پھر آپ کا کیا، آپ کے نازل کرنے کا، مبعوث کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ جس کو آپ کے ذریعے دنیا میں قائم کرنا منظور تھا. اسے ایک تو اس پر متنبہ فرمایا گیا کہ بدلہ لینے کا حق تو ہے، مگر اسی مقدار اور پیمانے پر جس مقدار کا ظلم ہے. دیکھیے یہ سب تعلیمات نبوی ہیں، جس کو لوگ کیا کہتے ہیں، کس طریقے سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی ہے. حضور جذبے میں آ گئے، لیکن جذبے کو روک دیا، کہا نہیں، اس جذبے پر کام کرنا آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ تو اخلاق کے لیے بھیجے گئے ہیں، آپ خلق عظیم پر ہیں. آپ نے خود کہا کہ میں خلق عظیم کے تکمیل کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، کہ یہ اس کے خلاف ہوگا. نبی کی تعریف اس بدلے بلا لحاظ تعالیٰ چند کا بدلہ لحاظ دوسرے آپ کو مکارم اخلاق کا نمونہ بنانا مقصود تھا. اسی لیے نصیحت کی گئی کہ برابر سرابر بدلہ لینے کی اگرچہ اجازت ہے، مگر وہ بھی چھوڑ دو اور مجرموں پہ احسان کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے. یہ تعلیم میں دیکھ رہا ہوں کہ قرآن کی یہ تعلیم ہے. نبی کو براہ راست یہ تعلیم میں سنا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جذبہ آیا فوراً گوا دیا گیا. نہیں،
آپ کی شان کے خلاف ہے، آپ مروت کا معاملہ کیجیے، عدل کا معاملہ کیجیے، نرمی کا معاملہ کیجیے. یہ نہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ظلم کیا، ستم کیا، نہیں، بلکہ ان لوگوں پر بھی رحم کرنے کا معاملہ کیا گیا ہے جو کہ ان کے چچا کو کس طریقے سے ان کو قتل کیا تھا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب ہم صبر ہی کریں گے. واہ، مان گئے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم صبر ہی کریں گے، کسی ایک سے بھی بدلہ نہیں لیں گے. نبی کی یہی شان ہوتی ہے. جذبہ ان کو بھی آیا، مگر اللہ نے فرمایا کہ آپ کے شان کے خلاف ہے کہ آپ کوئی انتقام لیں، انتقام لینے کی اجازت نہیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب ہم صبر ہی کریں گے، کسی ایک سے بھی بدلہ نہیں لیں گے. اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیا. فتح مکہ کے موقع پر جب یہ تمام مشرکین مغلوب ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے قبضے میں تھے، یہ موقع تھا کہ اس کا بدلہ لیتے. وہاں تو عہد میں مار ڈالا تھا، یہاں بدلہ لے سکتے تھے، لیکن نہیں. مگر آیات مذکورہ کے نزول کے وقت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارادے کو چھوڑ چکے تھے. کہتے ہی موقع رہے اب میں بدلہ نہیں لوں گا. یہ نبی کی شان تھی. مگر آیت مذکورہ کے نزول کے وقت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارادے کو چھوڑ کر صبر کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے. اس لیے فتح مکہ کے وقت ان آیات کے مطابق صبر کا عمل اختیار کیا گیا. شاید اسی بنا پر بعض روایات میں مذکور ہوا ہے کہ آیتیں فتح مکہ کے وقت نازل ہوئی تھیں، اور یہ بھی کوئی بئی نہیں کہ ان آیات کا نزول مقرر ہوا ہو. اول غزوہ احد میں نازل ہوئی اور پھر فتح مکہ کے وقت دوبارہ نازل ہوئی. اس آیت نے بدلہ لینے میں مساوات کا قانون بنایا. اس لیے حضرات فقہا نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو قتل کرے اس کے بدلے میں صرف ایک آدمی لیا جائے گا. آیت میں آخرتوں میں عام قانون مذکور تھا جن میں سب مسلمانوں کے لیے، یعنی کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بلکہ عام قانون مذکور تھا جس میں سب مسلمانوں کے لیے برابر کا بدلہ لینا جائز ہے، اس سے جائز نہیں. مگر صبر کرنا افضل ہے. اس میں بھی نبی کو جب افضل ہے تو پوری امتیوں کو افضل ہے، مگر صبر کرنا افضل اور بہتر بتایا گیا. اس کے بعد کی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی خطاب فرما کر صبر کرنے کی تلقین و ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ آپ کی شان عظیم اور منصب بلند کے لیے دوسروں کی نسبت سے وہی زیادہ موضوع و مناسب ہے. اس لیے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، یعنی آپ کے انتقام کا ارادہ ہی نہ کیجیے. نبی کو تعلیم دی، لیکن آپ کے انتقام کا ارادہ ہی نہ کریں، صبر ہی کو اختیار کریں. اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ آپ کا صبر اللہ ہی کی مدد سے ہوگا. ہے دشوار ضرور ہے، لیکن اللہ مدد کرے گا، آپ صبر کریں گے. یعنی صبر کرنا آپ کے لیے آسان کر دیا جائے گا. آخری آیت میں پھر ایک عام قاعدہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کا بدلہ دیا. ان اللہ مع الذین اتقوا، بالکل کلی اکثر بیان کر دیا. تمام مسلمانوں کو اس کو پیش نظر رکھنا لازم ضروری ہے. نبی کو کہا ہے اس کو پیش نظر، صحابہ کا، اب ساری امت قیامت تک کے لیے یہ آیت ہے کہ اس کو ہم پیش نظر رکھیں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو دو صفتوں کے حامل ہوں. ہم لوگ مدد چاہ رہے ہیں، ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ اللہ کی مدد آئے ہمارے پاس، لیکن دیکھیے اس کے اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ مدد ہماری اس صورت میں آئے گی جب تم ان دو صفات کو اختیار کرو گے. جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو دو صفتوں کے حامی ہوں، ایک تقویٰ، دوسرے احسان. تقویٰ کا حاصل نیک عمل کرنا ہے، اور احسان کا معنی اس جگہ خود کے عظیم اختیار کرنا ہے. تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر کے معاصی کو چھوڑو، طاعت کو اختیار کرو. اور حسن عمل کا مطلب، احسان کا مطلب یہ ہے کہ خلق خدا کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. دونوں چیزیں ہونی چاہیے. تقوی اللہ، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ ان لوگوں کے ساتھ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ڈر کر کے معاصی کو چھوڑتے ہیں، طاعات کو بجا لاتے ہیں. اور محسن کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں. اس کے مطابق میں حدیث جو سنایا کرتا ہوں وہ یہ ہے، نبی اکرم سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الجنہ، بالکل قرآن و حدیث بالکل مفہوم ایک ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ہے، یا رسول اللہ، جنت میں کس چیز سے زیادہ جنت میں داخل ہیں گے؟ فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق. بالکل اس آیت کا مفہوم ہے، اللہ کا تقوی حسن خلق سے جنت میں لوگ داخل ہوں گے. اس آیت میں بھی ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون،
اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں بھیجے گا، مقام جنت میں لے جائے گا جو کہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اچھا معاملہ کرتے ہیں مخلوق کے ساتھ. ہوگا ہی نہیں. آیت و حدیث میں بالکل تطابق ہو گیا. فرماتے ہیں جس کا حاصل یہ اور احسان کا مفہوم اس جگہ خلق خدا تعالیٰ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. یعنی جو لوگ شریعت کے تابع اعمال صالحہ کے پابند ہیں، یعنی جو لوگ شریعت کے تابع اعمال صالحہ کے پابند ہوں اور دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہوں، حق تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. اور یہ ظاہر ہے جس کو اللہ کی معیت اور نصرت حاصل ہوگی اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. اب جو آتا ہے پوچھتا کیا کریں ہم، یہ سب قرآن حدیث میں تمام چیزیں موجود ہیں. جیسی ویسے کیا کریں، یہ کرو ہے کہ تقوی اختیار کرو اور لوگوں سے اچھا معاملہ کرو. یہ ہے تقوی اختیار کرنے میں سب داخل ہے. اللہ سے ڈرنا، معاصی کو چھوڑنا، اسے طاعت کو بجا لانا، اور احسان میں لوگوں سے اچھا معاملہ کرنا، حسن سلوک کرنا. اگر کوئی ان سے غلطی ہو جائے اس کو معاف کرنا، ان کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کرنا، ان کی تنگی ترشی میں شریک ہونا. یہ سب چیزیں ہیں. کون کرتا ہے اس کو؟ سب وظیفہ ہی پوچھتے ہیں اور یہ کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں کہیں وظیفہ کا ذکر آیا؟ ہاں، یہ ہے اپنے اخلاقیات کو دور کرنا اصل ہے. اس لیے میں سنا رہا ہوں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. ان اللہ مع الذین، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور محسن لوگ ہیں. بالکل حدیث کا مفہوم یہ ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما یدخل جنت، جنت میں کس چیز سے لوگ داخل ہوں گے؟ فرمایا کہ تقوی اللہ سے اور حسن خلق کے. بالکل یہ آیت کے مفہوم بالکل مناسب یہ ہے. جو نبی ترجمان ہوتا ہے قرآن کا، اس بنا پر ترجمانی کیا. میں نے بہت بیان کیا وہاں بھی. بہرحال فرماتے ہیں مجھے بہت اس پر اصل میں یہی بیان کرنا تھا، لیکن اس کے ذمے میں سبھی بیان ہو گیا الحمدللہ. حق تعالیٰ کے ساتھ ہے. فرماتے ہیں دوسروں کے ساتھ کہتے ہیں اس جگہ کھل کے یعنی جو لوگ شریعت کے تابع اعمال صالحہ کے پابند ہوں اور دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہوں، حق تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. حق تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی معیت اور نصرت حاصل ہوگی اس کو کوئی بگاڑ سکتا ہے. اس بنا پہ اس کی کوشش کرنا ہے، اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، تقوی کو دل میں لے آنا، اللہ کا خوف، اللہ کا لحاظ، پاس سے لحاظ رکھنا. یہ بہت ضروری ہے. صاحب سب کے لیے ضروری ہے، چاہے مولوی، غیر مولوی، عورت، مرد، جوان، بوڑھے، سب کے لیے ضروری ہے. کتنے لوگوں کو خیال ہے. ان اللہ صاف صاف اللہ فرماتا ہے ان اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. دوسری آیت پر ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے. یہ دوسری آیت ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے. وہی بات یہاں بھی ہے. اللہ کی رحمت جب ہوگی ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہمارا کوئی بگاڑ نہیں چلے گا. کوئی مصیبتیں آئیں گی اللہ آسان بھی کرے گا. اس بنا پر اللہ سے تعلق، نسبت اور اللہ کے تقوی، مخلوق کے ساتھ حسن خلق دونوں لکھا ہے. والذین محسنون، محسنون ترجمہ لکھا ہے کہ یہاں مخلوق کے ساتھ احسان کے معنی میں اشارے لکھ رہے ہیں. مفسر کہتے ہیں حق تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ جس کو حق تعالیٰ کی معیت اور نصرت حاصل ہو اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. اس بنا پر ان چیزوں کا پاس و لحاظ رکھنا ہر امتی کے لیے لازم و ضروری ہے. تقوی اختیار کرنا، استغفار کرنا. ایک استغفار پہ ایک واقعہ یاد آیا. حضرت ذوالنون مصری تھے، یہ حضرت سے ہم نے سنا ہے. اس پہ ایک بات ہے، ذوالنون مصری وہاں قحط پڑا، مصر میں بہت زبردست قحط پڑا. سب لوگ میدان میں گئے، روئے گائے، توبہ استغفار، دعائیں کیا. لیکن بارش نہیں ہوئی. قحط پڑا، بارش تھی. اس میں ذوالنون مصری بھی تھے، بہت روئے. تمام لوگ یہ اچھے برے سبھی لوگ شریک ہوئے، توبہ استغفار کیا، لیکن بارش نہیں ہوئی. اللہ حضرت ذوالنون مصری نے کہا کہ میں گناہگار ایک ہوں، مجھ گناہگار کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے. تمام کتنے برے لوگ تھے، کون لے تھے، اور کہا میں اب جا رہا ہوں. اس مجلس سے اٹھ کے روانہ ہو گئے، چلے گئے مصر سے باہر. بارش ہو گئی. اب اس پر اشکال ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگوں سے لوگوں نے پوچھا، اس کا جواب میں دیتا ہوں کہ کیا ذوالنون مصری اتنے گناہگار تھے کیا کہ جس کے ان کے ہاتھوں سے بارش ہو گئی؟
جتنے برے لوگ تھے نہیں وہ سب سے زیادہ گناہگار وہی تھے، انہوں نے کہا میں سب سے بڑا گناہگار ہوں۔ یہ استحضار کا ہونا ضروری ہے، اپنے گناہوں کا استحضار یہ بڑی چیز ہے۔ وہ چلے گئے تو کسی نے ماں تھانوی سے پوچھا کہ حضرت کیا واقعی گناہگار دکھائے اتنے؟ تو حضرت نے کیا جواب دیا کہ ہو سکتا کوئی ایسے کہا، لیکن میں کہتا ہوں گناہگار تو تھے لیکن انہوں نے گناہ کا اعتراف کیا، اس بنا پر بارش ہو گئی۔ نبی کی سنت یہ ہے انا المعترف بذنبی، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، نبی کی سنت یہ ہے اعتراف ذنب۔ تو چونکہ ذوالنون مصری نے گناہوں کا اعتراف ایسا کیا اس مجمع سے باہر ہو گئے کہ میں باہر ہو گیا ہوں اس مجمع سے، تو بارش ہو جائے چلتے ہو گئی۔ یہ قصور ان کے گناہ کے بنا پر نہیں بلکہ اعتراف قصور جو کیا اس کی وجہ سے بارش ہو گئی۔ یہ ٹھیک ہے، بہت اللہ تعالیٰ نے یہ دل میں ڈالا کہ اعتراف ضرور پوری کتاب ہی ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ابھی یونس علیہ السلام نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے، روئے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو ہم بھی ہمارے دل میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم گناہ گار ہیں، یا اللہ جب ہم گناہ گار ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کیجیے، اور یہ جو بلائیں ہم پر آ رہی ہیں اللہ ان بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یہ ہے طریقہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ دعوت کی بھی تبلیغ کی بہت سی چیزیں آ گئی ہیں اس کے اندر، اللہ ہم سب لوگوں کو صحیح طریقے سے کتاب و سنت کے مطابق کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ انفرادی کام بھی ہو اور اجتماعی کام بھی، یہ سب کام ایسے ہوں جو سنت کے مطابق ہوں، کوشش ہم کریں، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا بھی کیجیے اجتماعی، اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ کتاب و سنت سے باتیں بیان کی، کتاب تفسیر سنائی ہے، اور مفتی شفیع صاحب، حضرت تھانوی وغیرہ کے سب میں اس میں شامل ہیں۔ اللہ ان حضرات کی برکت سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے، اور جو مصیبتیں ہیں اور آنے کی توقع ہے، لوگوں کو شبہات ہے جس سے خوف و خشیت ہے، اللہ ان تمام مصیبتوں سے نجات کلی عطا فرما۔ اور یہ بیماری عام جو ہے سبھی مبتلا سارے عالم کے لوگ، اللہ اس بیماری سے بھی حفاظت فرمائے اور اس بیماری کو ختم فرمائے۔ ساری امت میں، سارے لوگوں میں، پوری قوم جو ہے اس سے پریشان ہے، اللہ ان پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری بے ادبیوں کو معاف فرمائے، گستاخیوں کو معاف فرما کر اللہ تعالیٰ اپنے خیر فضل و کرم کا ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، صحابہ کرام اولیاء اعظام کے طفیل میں اللہ ہماری تمام مصیبتوں کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔